نبوی میں گیٹ نمبر 24 باب النساء کے نام سے ہے. ہماری خواتین وہاں پہنچیں گی اور اس حصے سے اندر داخل ہوں گی تو پھر ان کے لیے روضۃ الجنہ میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری کا موقع مل سکے گا. ہماری خواتین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب وہ روضۃ الجنہ میں اور ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں گی تو وہ پہلے سے تیاری کر کے جائیں، گروپ بنا کر جائیں تاکہ وہ بر وقت پہنچ سکے اور وہاں انہیں نماز پڑھنے کا موقع حاصل ہو سکے. گرامی قدر، اسی ریاض الجنہ کے قریب منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور وہیں پر 7 وہ ستون بھی ہیں جہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے. ان ستونوں میں ایک ستون ہے ستون وفود، وہ حصہ جہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آنے والوں سے ملاقات کیا کرتے تھے. دوسرا ستون عائشہ، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان سے ملا ہوا ہے. تیسرا ستون سریر ہے جہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے دنوں میں قیام فرمایا کرتے تھے، آرام فرمایا کرتے تھے. چوتھا ستون حرس کہلاتا ہے جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں کھڑے رہا کرتے تھے. پانچواں ستون جبریل ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کوئی وہی جب لے کر نازل ہوتے تو اس ستون کے پاس حاضر ہوتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی. ایک ستون اور بھی ہے ستون حنانہ. اللہ کے رسول علیہ السلام جب جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے تو اس ستون کے پاس ایک درخت تھا جس کی ٹہنی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک رکھا کرتے تھے. جب منبر رسول بنایا گیا تو وہ درخت اور درخت کی ٹہنی کاٹ دی گئی. اللہ کے رسول جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو اس درخت سے رونے اور بلبلانے کی آواز آئی. ایسی آواز آئی جیسے چھوٹا بچہ بھوک سے پیاس سے بلبلا کر روتا ہے. صحابہ نے اس آواز کو سنا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس درخت کو اپنے سینے مبارک سے لگایا تو اس کے بلبلانے کی آواز کم ہوئی. وہ ستون حنانہ کہلاتا ہے. آخری ستون ابو لبابہ ہے. حضرت ابو لبابہ ایک صحابی تھے. ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے اس ستون سے باندھ لیا اور فیصلہ کیا کہ جب تک اللہ میری توبہ قبول نہیں فرمائے گا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے مجھے نہیں کھولیں گے میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ان کو رہا کیا گیا. تو یہ 7 ستون ہیں جن کی تختیاں ستون کے اوپری حصے میں آپ اپنی نگاہیں اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ ستون کے پاس اس کے نام لکھے ہوئے نظر آئیں گے. تو ہمیں وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. حضرات، مسجد نبوی ہمارے لیے بے انتہا ثواب اور بے انتہا اجر اور ہماری کامیابی کی علامت ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس مسجد کا ہر ذرہ ہر گوشہ ہماری نماز پڑھنے، دعائیں کرنے اور وہاں پر اللہ سے گڑ گڑانے کا ذریعہ. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مسجد نبوی کی بالکل ابتدائی اور بالکل پہلی صفوں میں نماز پڑھنے کا اہتمام کریں. نماز پڑھنے اور پہلی صفوں میں پڑھنے کا بے انتہا ثواب ہے اور ساتھ ہی ساتھ مسجد نبوی میں پڑھنے کا ثواب اور اضافہ ہو جاتا ہے. جب ہم نماز اگلی صفوں میں پڑھیں گے تو یہ جو مقدس مقامات ہیں ان مقدس مقامات پر ہمیں تمام عبادات کرنے کا موقع ملے گا اور تمام برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. حضرات، مسجد نبوی اور مدینہ منورہ کے سلسلے میں ایک بات حدیث مبارکہ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں جو آدمی 40 نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھ لے، من صلی 40 صلاۃ بتکبیرۃ الاحرام، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 2 انعامات اور 2 فیصلے فرماتے ہیں. ایک یہ کہ وہ منافق نہیں ہوگا، دوسرا یہ کہ
اس کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے محفوظ فرما لیں گے۔ اسی لیے ہمارے ایشین مسلم اور مسلمانوں کا یہ عادت رہی ہے کہ وہ 40 نمازوں کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ محترم حضرات، تجربات کی روشنی میں ہم مسجد نبوی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا عشق و محبت رکھتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ جب ہمیں یہ موقع ملتا ہے تو یہ بات بھی دیکھنے میں آئی کہ ہمارا یہ جذبات بہت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتے۔ ہم مسجد نبوی کے بیرونی حصے میں نماز پڑھنے لگتے ہیں، جبکہ یہ دیکھا گیا کہ مسجد نبوی کا اندرونی حصہ، مسجد نبوی کی اگلی صفیں بالکل خالی ہیں، لیکن حاجی صاحبین بیرونی حصے میں نماز پڑھتے ہیں۔ اس سے دوسرے لوگوں کو یہ تاثر ملتا ہے کہ مسجد نبوی اندر سے فل ہو چکی ہے، اندر مسجد نبوی بھر چکی ہے، جس کی وجہ سے دوسرے حاجی صاحبین بھی باہر نماز پڑھتے ہیں۔ تو ان کے ثواب کے اندر جو کمی ہو رہی ہے، ان کو مسجد نبوی میں اندر جانے سے روکنے کا ذریعہ ہم بن رہے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ خود بھی مسجد نبوی کے اندرونی حصے میں نماز پڑھیں اور دوسروں کی بھی اس بات کی ترغیب دیں۔ محترم حاجی صاحبین و صاحبات، مدینہ منورہ کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر ایک معلم بنا کر، لوگوں کو سیکھنے والا بنا کر اور مسلمانوں کو سیکھنے سکھانے والا بنا کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، انما بعثت معلما، کہ میں اس دنیا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مسجد نبوی میں جب ہم حاضر ہوں گے تو وہاں پر اللہ کے رسول کی اس مسجد میں سعودی حکومت کے ذریعے ایک شاندار اور بہت بہترین اور بہت کتابوں سے لیس 3 اسٹوری لائبریری بھی ان لوگوں نے بنائی ہے۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم مسجد نبوی میں حاضری کے ساتھ ساتھ اس لائبریری میں حاضری دیں، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سیکھنے کے لیے، اس دنیا میں سکھانے کے لیے تشریف لائے ہیں، تو ہم بھی سیکھنے سکھانے کا عمل اللہ کے رسول کی مسجد میں حاضری کے ساتھ پورا ہوں۔ حضرات، وہاں پر اس لائبریری میں بہت ساری چیزیں ہمارے علم و عمل میں، ہمارے نالج میں اضافہ کرنے والی بنیں گی۔ ہر زبان میں اور ہر اعتبار سے کتابیں وہاں موجود ہیں، ہم وہاں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسری اہم بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ وہاں پر جو رجسٹر رکھا گیا ہے اس رجسٹر میں ہم ضرور دستخط کریں۔ معلوم نہیں اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن یہ فرمائے کہ مسجد نبوی میں حاضر ہونے والوں کے نام گناؤ، کون کون لوگ ہم سے عشق و محبت رکھنے والے تھے، ان کے نام کیا کیا ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول سے ناپسند کرنے والے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے والے کوئی فہرست الگ ہوگی تو معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ایک دستخط کے ذریعے سے، ہمارے ایک مرتبہ سائن کرنے کی وجہ سے ہمارے قیامت کا بیڑا پار ہو جائے، ہم جنت میں چلے جائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی امتیوں میں بن جائیں۔ محترم گرامی قدر، مسجد نبوی سے ملا ہوا وہ قبرستان بھی ہے جہاں پر امت کے